عبدالستار صاحب چشتی کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ ماں کے سامنے تشریف لے کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ نیاریہ شریف، علماء اہل سنت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن ذرياته وعلماء أمته وأهل سنته وأحبابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن الحبيب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مجھے یقین ہے کہ آپ سارے ماشاءاللہ عقیدت و محبت والے بھی ہیں، عقیدہ بھی اہل سنت والا ہے آپ کا، اور درود پاک بھی آپ کو یقیناً آتا ہے. اور اس آیہ مبارکہ میں رب نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ میرے نبی پہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، پھر بھی خاموش رہیں، سمجھ نہیں آتی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یقین کر کے جانے آقا کریم علیہ السلام صرف مولویوں کے نبی نہیں ہیں، آپ سب کے بھی نبی ہیں، آپ کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں. قیامت کے دن ہم حضور کی شفاعت کے صدقے جنت میں جائیں گے. وہاں پہ حضور کی شفاعت چاہیے. جن کے صدقے میں یہ جان ملی ہے، یہ زبان ان کے لیے نہیں ہل سکتی. بابا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم، فخر آدم بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم، انیس الغریبین، حضور رحمت للعالمین، آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی، امام الانبیاء، محبوب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کوئی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین اسلام سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہم سب یہاں پر ولی کامل صوفی باصفات یہ طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک پر حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالی قبلہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض سے فیضان یاب ہونے کی ان کے فیضان سے توفیق عطا فرمائے. اور آج کی اس محفل کی صدارت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا احمد رضا غزنوی نیروی فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں بلندی عطا فرمائے اور ان کا سایہ قادر قائم و دائم فرمائے. میرے مسلک اہل سنت و جماعت کے عظیم ترجمان علماء کرام مجھ سے پہلے حاضری اپنی پیش فرما چکے اور بہت سے موجود ہیں. میں سب کے نام تو نہیں جانتا، پہلی میری حاضری ہے، پہلی ملاقات ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں ہم سب کی ایک نسبت ہے جو محمد عربی کی وجہ سے ہے. اور جو مجھ سے پہلے بیان کر گئے وہ بھی اپنے انداز میں ہر پھول کی علیحدہ خوشبو ہوتی ہے، مجھ سے بہت اچھا بیان کر کے گئے اور مجھ سے اچھا بیان کرنے والے موجود ہیں.
حاضری مقصد ہے، اور اتنی بات تو مجھے سمجھ ہے کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے اندر مین چیز عقیدہ ہی ہے، اور اسی کو میں ڈلیور کرنے کی اور ساتھ جو ماحول ہے اس کے مطابق گفتگو کرنے کی جتنا وقت دیا گیا ہے کوشش کروں گا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے پیش کر سکوں، کیونکہ فقیر جانتا ہے کہ لمبی بات کو مختصر کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ جو علماء ہیں ان سے دعا لوں گا، اگر غلطی ہوئی ہو سکتی ہے انسان، میں بالکل واضح لفظوں میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں اگر مجھ سے غلطی ہو مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی بزرگ میری بعد میں رہنمائی کرے کہ تجھ سے یہ غلطی ہوئی، بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ اگر کچھ اچھا ہوا تو اس میں میرا کوئی کمال نہ ہوگا، اللہ کا فضل، آقا کریم علیہ السلام کی نظر رحمت اور میرے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مراد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک بات بڑی مشہور و معروف، اچھا ایک بات صرف میں ابھی آغاز میں کہہ دوں، بار بار میں نے نہیں کہنا، آپ کو پتا ہے سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ بتائیں گے سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو ہم یاد دلائیں گے کہ آپ کہیں اللہ پاک ہے، یہ ہمیں کہنا پڑے گا۔ یہ ایک اپنے اندر کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب بندے کو کوئی خوشی میسر آتی ہے نا تو اس کا اللہ کی حمد بیان کرنے کو دل کرتا ہے، تو وہ بے اختیار کیا کہتا ہے؟ آخر والے بندوں کو میری آواز آ رہی ہے، آپ کی مجھے نہیں آ رہی، میں جاننا چاہتا ہوں میں مسجد کی دیواروں کو نہیں سنا رہا، اللہ کے بندوں کو سنا رہا۔ تو جب ہمیں خوشی ہو، ہم اللہ کی تعریف کرنا چاہیں، جنت میں اپنے نام کا درخت لگوانا چاہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تو یقیناً میں امید رکھتا ہوں مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ ہوگی تاکہ وقت بھی بچے، بات بھی ہو جائے۔ تو اب ایک دفعہ پیار سے محبت سے، بس میں آخری دفعہ کہلوا رہا ہوں، محبت سے کہہ دیں۔ اب جس کا ایمان پختہ ہے اور جو اللہ اس کے رسول کے اس کے پیاروں کا ذکر سے خوش ہوتا ہے، اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے گی، میں بھی چلا جاؤں ساری زندگی جب تک زندہ ہے، جو بھی عالم دین ہو، عالم دین وہ والا جو سید یالا حضرت نے ہمیں بتایا ہے، وہ عالم دین وہ والا جو نبی کی ہر نسبت کا حیا کرتا ہو، دوسرا چہرے پہ اگر لمبی داڑھی بھی لے کے آ جائے، سر پہ امامہ لے کے آ جائے، پیدل حج کرنے والا بھی ہو، تو ہم جانتے ہیں شمر لائن نے بھی 14 حج کیے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مولا کائنات کا محب بھی کہے، تو ہم جانتے ہیں کوفے میں بلانے والے موٹے شمر لائن وہ تھا جو شیعان علی میں سے تھا، جو خود کو علی کا شیعہ کہتا تھا۔ ہو زبان سے اظہار کچھ اور ہوتا ہے، کردار سے نظر آئے تو تب بات بنتی ہے۔ یہ آل رسول کا بھی ماننے والا ہے، اصحاب رسول کا بھی ماننے والا ہے، ازواج رسول کا بھی ماننے والا ہے، اور غرض یہ کہ نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والا کوئی جانور بھی ہو تو اس کا نام بھی بے ادبی سے بنا لے، وہ صحیح العقیدہ سنی عالم دین ہو، جب بھی اس میں شخصیت کو نہ دیتی۔ میری الفاظ کمزور ہو سکتے ہیں، میرا علم کم ہو سکتا ہے، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے کہ جس طرح سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنی دیتا ہے، یہ فقیر عقیدے میں بالکل اس کے مثل نہیں، لیکن اس کو جس انداز سے بھی سمجھو، فقیر عقیدے میں ذرا سی بھی نہ ادھر رکھتا ہے نہ ادھر رکھتا ہے، اور پسند بھی یہی کرتا ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح مضبوط ہے اس کا ادب بھی کیا جائے، اس کا احترام بھی کیا جائے، اس کو عزت بھی دی جائے۔ بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ فقیر نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، آپ سب کو آتی ہے، جس کا معنی سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا الہی ہمیں سیدھے رستے پر چلا، یعنی کہا ہمیں سیدھا رستہ دکھایا تو ابو جہل کو بھی گیا تھا، دکھایا تو نمرود کو بھی گیا تھا، دیکھا سب نے تھا، لیکن ماننا اسی نے ہے جس کو اللہ اس کے حبیب کا فضل ملا ہے، جس کے اوپر نظر رحمت ہوئی ہے، پھر وہ ایسا چلا ہے کہ کبھی بھی کے رستے سے بھٹکا نہیں۔ تو سید یاد نے ترجمہ یہ فرمایا یا الہی تو چلا، جس کو خالق کے کائنات چلا ہے، جو پوری اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے، وہ کبھی بھی بھٹکے گا نہیں۔ یا الہی ہمیں تو چلا سیدھے رستے پر۔ اب یہاں پہ یہ توجہ فرمائے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایک بندہ نماز کے لیے غسل کر لیا، وضو کر لیا، طہارت حاصل کر لی، سارا پاک صاف ہو کے اللہ کے گھر میں کھڑا ہو گیا، اللہ کی عبادت کرنے لگا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ چکا، سبحانک اللہم سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھ چکا۔ اس میں اس نے رب کی بڑائی بیان کی، رب کی پاکیزگی بیان کی، رب کی وحدانیت کا ذکر کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر رہا، توحید کا ماننے والا ہے، تو کیا وہ ہدایت کرے؟ مولا تیرا ماننے والا تیری عبادت کر رہا، پھر اس سے کہلواتا ہے کہ یا الہی ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا،
سمجھنا چاہتا ہے تو آگے پا رب کائنات ماتا کو پڑھنا صراط الذین انعمت علیہم. اس کا ترجمہ آپ کریں گے؟ اس کا معنی کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم؟ سارے بولے میں سبحان اللہ کے دوارا ترجمہ سننا چاہ رہا ہوں. یہ جن پہ انعام ہوا یہ خدا ہے؟ یہ اللہ نہیں، اللہ والے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں مسجد میں غیر اللہ کو نہ پکارے، اور تو نے غیر اللہ کسی اور کو سمجھ رکھا وہ غیر اللہ ہے. ہم ان کو غیر اللہ نہیں اللہ والا مانتے ہیں. رب کہتے ہیں باقی باتیں تو بعد کی ہیں، تجھے رکوع کی اجازت نہیں جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے. مطلب یہ جب تک اللہ والوں کا ذکر عین نماز میں نہ ہو رب کائنات تیری عبادت بھی قبول نہیں کرتا. جو خاص اللہ کی عبادت ہے تو ذکر بھی اللہ کا ہونا چاہیے تھا، لیکن خالق کے کائنات ہیں اپنی عبادت میں بھی یہ رکھا کہ میرے بندو کا ذکر کا جس طرح انہوں نے عبادت کی، جس طرح انہوں نے راضی کیا اس طریقے سے راضی کرے گا، اس کے نقشے قدم پہ چل کے آئے گا، پھر تیری عبادت بھی قبول ہوگی، پھر تیرا ایمان بھی قبول ہوگا. عزیزان گرامی اکرام، آئیے اس سے پاک کی محفل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شادی خوشی. میں زیادہ لمبی تمہید میں بھی نہیں جا رہا اور زیادہ لمبی تشریح میں بھی نہیں جا رہا، آسان لفظوں میں فقیر درج کرنے لگا ہے. آپ یہ بتائیں، بلکہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جس دن کوئی فوت ہو وہ تو غم کا دن ہوتا ہے اور تم لوگوں نے خوشی کا دن رکھ دیا. اس خوشی ہے، اس دن تو پیر صاحب کا وصال ہوا تھا نا، تو آپ کو تو چاہیے تھا غم مناتے. اسی طرح محرم الحرام ہے تو 10 محرم الحرام کو ایک خاص طرح کا غم مناتا ہے، عقیدہ بھی ساتھ آئے گا اور ساتھ ذکر بھی ہوتا چلا جائے گا. کہ 10 محرم کا دن آتا ہے تو ایک خاص طرح کا کہتا ہم تو غم منا رہے ہیں، اور پھر دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی حسین علیہ السلام اس اعتبار سے جس طرح وہ خاص طبقہ کہتے ہیں، ہم تو سلامتی کے انداز میں کہتے ہیں جیسے عقیدہ اہل سنت ہے. حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا کریم کی گود مبارک میں ہیں، فرشتے نے آ کے بتایا اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا. رسول اللہ کی آنکھ سے آنسو آئے، حدیث ہے، مانتے ہیں بالکل ہے. وہ کہتا ہے دیکھو حضور روئے تھے تو ہم بھی روتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں شہید ہونا غم کا موقع ہے یا فضیلت والی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی خود اپنے لیے دعا کرے یا الہی مجھے شہادت عطا فرما. قرآن کہے ولا تکونوا ممن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ارے جس کا اتنا بڑا جس رتبہ ہو، مقام ہو، اس مقام کے ملنے پر رسول اللہ روئیں گے؟ رسول اللہ روئے کیوں تھے؟ بات تو سمجھنے والا سمجھنا چاہیے نا کہ رسول اللہ نے اس کا آنکھ سے آنسو بہائے کیوں؟ اس وجہ سے نہیں بہائے کہ میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، ارے بلکہ روئے اس لیے کہ میری امت اس درجے کی حد دھرم ہو رہے گی، کلمہ بھی میرا پڑے اور چھری بھی گردن نماز میں مصطفیٰ میں چلائے. رسول اللہ تو اس لیے روئے تھے کہ میری امت اس قدر برے حالات میں چلے جائے گی. اور میں نبی کے جو گھرانے کے ہوتے ہیں ان کے نام نہیں لیا کرتا، لیکن آپ کو سمجھ آئے گی. امام عالی مقام کی شہادت کے بعد ایک شہزادی تھی جو کوفہ کے بازار میں بھی جب بولتی تھی تو لوگ مولا کائنات کا تعالیٰ ہو جاتا تھا. جو امام عالی مقام کی بہن تھی، انہوں نے پھر کہا تھا جب دیکھا نا دائیں بائیں لوگ رو رہے ہیں، ماتھے پیٹ رہے ہیں، رخسار پیٹ رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، گرے بھان پھاڑ رہے ہیں، تو کہہ رہے کوفے والے روتے ہو، اے دغا بازو، اے دھوکے بازو، دھوکے سے بلانے والو، تم روتے ہو، روتے رہو، تمہارا مقدر ہی یہ ہے. خود ہی دھوکے سے بلایا، خود ہی شہید کیا، اب خود ہی یہ ڈھونگنا چاہتے ہو، ماتم کرتے ہو. تمہارے مقدر میں یہ ہے، تمہاری نسلیں بھی یہ کرتی رہے گی. آج بھی دیکھ لو کون لوگ کر رہے ہیں جو اسی نسل میں سے ہیں، اسی نسل کے لوگ. عزیزان گرامی پر پیر صاحب کا وصال ہوا تو لوگ کہتے ہیں غم کرنا چاہیے تھا، تم نے خوشی رکھ دی. اب آپ بتائیے آپ میں سے کون کون ہے جو چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی زیارت ہو؟ کوئی ایسا جس کی خواہش نہ ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے. تو کیا پیر صاحب کی خواہش نہ ہوگی؟ ان کی خواہش نہ ہوگی؟ کئی اللہ والوں کو ظاہری حیات میں بھی رسول اللہ کی زیارت سوتے میں بھی ہوتی ہے، کئی کے نصیب میں جاگتے میں بھی ہو جاتی ہے. ہر کوئی ہم جیسا نکما تو نہیں نہ ہوتا جو صرف تڑپتا رہے، لیکن ہاں ولی کامل ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے. اور یہ شرط نہیں کہ ہر ولی کو لازمی زیارت ہو زندگی میں، یہ کوئی شرط نہیں ہے ولایت کے لیے کہ لازمی زیارت ہو. لیکن ہاں جب کوئی بندہ دنیا فانی کو چھوڑ کے جاتا ہے، قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟
سارے بولے اس میں سے صرف آخری سوال کی طرف. آخری سوال کیا ہے؟ ما كنت تقول في حق هذا الرجل ما استمراری کا سیگا. اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اس وقت دکھایا کون جاتا ہے؟ سارے بولو یار یہ بات ایسے جانے والی چھوڑنے والی نہیں ہے. آخر میں زیارت کس کی کروائی جاتی ہے؟ تو ہم جو خوشی مناتے ہیں وہ کس لیے مناتے ہیں؟ آج کا دن وہ دن ہے ہمارے لیے تو غم تھا. شریعت نے کہا 3 دن سے زیادہ غم نہ منانا. 3 دن کے بعد جو سوگ منائے غم بنائے اس نے حرام کام کیا. لیکن ہاں یہ وہ دن جس دن رسول اللہ کی زیارت ہو وہ دن عید سے کم نہیں ہوا کرتا. آج کے دن پیر صاحب تو دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن جیسے ہی قبر میں گئے رسول اللہ کی زیارت سے یقیناً مشرف ہوئے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس دلیل رسول اللہ کی ہی حدیث ہے. آقا کا فرمان ہی ہے. ہمارے پاس حدیث ہے اور قرآن و حدیث کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کو اپنے پیارے حبیب کی زیارت سے مشرف فرمایا. تو جس دن پیر صاحب کو اللہ پاک نے رسول اللہ کی زیارت کروائی وہ دن عید کا دن تھا. عید دن خوشی ہوتی ہے اس دن عرس نہ منائیں تو اور کیا کریں. یہ دن کافی ہے بدبختوں کے لیے. اب عزیزان گرامی کا آخری بات مجھے جو وقت دیا گیا اس میں سے 5 منٹ ہے میرے پاس صرف. اس کے اندر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. میری ویسے بھی عادت ہے جو رسم گفتگو ہوتی ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں لیکن میرا ایک کام ہے کہ میں ایک اللہ پاک کے فضل سے کرم سے ایک ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. نوکر ہوں آپ کا. تو نوکر وہ ہوتا ہے جو نوکری پوری کرے. تو جب تک عقیدہ درست نہ ہو آگے بنیاد نہیں ہوتی. عزیزان گرامی قدر یہ کل ہو 10واں ہو 40واں ہو سالانہ ختم پاک ہو اس سے پاک ہو میلاد کی محفل ہو یا شہدائے کربلا کا ذکر ہو یا کسی بھی صحابی رسول کا شہادت کا ذکر ہو اصرار ثواب کی محفل ہو. یہ سب جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا ہو یا قبر پہ اذان دینا ہو یہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ایک خاص طبقہ فوراً کہتا ہے یہ تو بدعت ہے اور بہت سے دلائل ہیں. علماء بھی مجھ سے بہتر جاتے ہیں فقیر کے پاس بھی ہیں لیکن ایک وہ سادہ دلیل دینے لگا ہوں جو آپ کے بھی دماغوں میں رہ جائے گی انشاءاللہ اور آپ کو کوئی اس عقیدے سے بھٹکا نہیں سکے گا. اچھا جی کہا جاتا ہے کہ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ بدعت ہوتی ہے. باقی کی چھوڑے اس وقت اس سے بات کہ ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں. میں شروع سے جب سے محفل یہاں پہ آغاز ہوا میں بیٹھا ہوں ابھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں قبلہ حضرت صاحب بھی موجود ہے. باقی بھی آپ سب نے دیکھا ہم نے محفل کا آغاز کس چیز سے کیا آپ بتائیے کس چیز سے کیا؟ قرآن پاک پڑھا گیا. قرآن پڑھنا بدعت ہے؟ قرآن پڑھنے سے نیکی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اور آج کا مولانا کہے کہ یہ بدعت ہے. پڑھا تو قرآن گیا ہے. قرآن پڑھنے کا بھی کوئی خاص وقت ہے کہ فلاں وقت پہ پڑھنا فلاں کا نہ پڑھنا فلاں وقت پہ نیکیاں ملیں گی فلاں وقت پہ بدعت ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد کیا کیا گیا؟ ختم خواجان پڑھا گیا. اس کے اندر ختم خواجان کے اندر کیا تھا؟ وہی قرآن پڑھا گیا. دوبارہ سے قرآن پڑھا گیا. پھر حضرت صاحب جو موجود تھے انہوں نے خطاب فرمایا. مفتی صاحب نے خطاب فرمایا. اس خطاب کے اندر میں قرآن پڑھا گیا حدیث پڑھی گئی. پھر ثنا خوانی ہوئی. پھر اولیاء کے مناقب پڑھے گئے. دیگر جتنے بھی علماء قرآن و حدیث پڑھتے گئے ختم نبوت کا بھی ذکر ہوا. ساری باتیں ہوئی. اب فقیر بھی عرض کر رہا تو کیا ہم نے تو گانے باجے کا کام کیا کو گیتا سنا دی تو گالیاں بک دی. قرآن پڑھا گیا نبی کی نعت پڑھی گئی. اب بدبخت دیکھ تو صحیح تیری بات جا کس طرف رہی ہے. جب تو کہے گا یہ بدعت ہے تو نے قرآن پڑھنے کو بدعت کہہ دیا تو نے نبی کی نعت کو بدعت کہہ دیا تو نے حدیث مصطفیٰ کو بدعت کہہ دیا. تو جو ان چیزوں کو بدعت کہے اس کا ایمان سلامت رہتا ہے. اچھا یہ ایک فروعی مسئلہ ہے. یہ صالح ثواب کی محفل سے جانا نہ فرض ہے. اب ہم سے پوچھو نا ہم کرتے ہیں ہم سے پوچھو. گھر میں بیٹھ کے سفید مانا لگا ہم سے پوچھو ہم کیا سمجھ کے کرتے ہیں. ہم اس کو فرض نہیں سمجھتے. یہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے سنت نہیں ہے. کرو ثواب ہے نہ کرو گناہ نہیں مستحب عمل ہے. کوئی صالح ثواب نہیں کرتا کوئی 10واں 40واں نہیں کرتا ہماری کوئی لڑائی نہیں. نہ کرو تیری مرضی. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے نا. مرنے کے بعد کوئی دعاؤں کا ذخیرہ ملے یا نہ ملے
یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. لیکن ہاں فقیر ایک بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہے. سیاستہ کی کتابیں اور موطا امام مالک، صرف 3 کتابوں کی بات عرض کر رہا ہوں، اور سنی سنائی نہیں فقیر جو آنکھوں سے دیکھا. تو 333 چیپٹر احادیث وہ جو حدیث متواتر ہیں اور رسالہ ثواب پر دلالت کرتی ہیں، ان کو اگر ملٹیپلائی کریں تو سینکڑوں احادیث بن جاتی ہیں. ایک حدیث متواتر کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. حدیث کی جو قسمیں علماء بہتر جانتے ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر صرف اشارہ دے رہا ہوں. جس طرح قرآن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح اگر کوئی حدیث متواتر کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. تو میں نے عرض کیا کتنے چیپٹر میں نے عرض کیا؟ تو 53. اگر ہر چیپٹر میں ایک حدیث بھی ہو، حالانکہ کچھ میں 2 ہیں، کچھ میں 4 ہیں، کچھ میں زیادہ ہے، کسی میں ایک بھی ہے، اگر ایک بھی ہو تو کتنی حدیثیں ہوں گی؟ تو کم از کم 53 احادیث کا انکار ہے جو بندہ کہے کئی سال ثواب بدعت ہے. تو اس مفتی نہیں لیکن اتنا علم رکھتا ہوں ناقص صورت ہونے کے باوجود کہ جو حدیث متواتر کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے. نماز پڑھتے ہو، نماز میں تحیات بیٹھتے تو کیا پڑھتے؟ ربنا اغفر لی وللمؤمنین یوم یقوم. یہ کیا کیا گیا؟ یہ کیا کیا گیا؟ یہ ایصال ثواب کیا گیا ہے نماز میں. اور نماز کس کی عبادت؟ اب اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ قرآن میں متعدد بار ذکر آیا نماز قائم کرو، نماز قائم. یہ ابھی میرے 2 منٹ ہیں صرف اس کے اندر بات ختم. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کے معنی علماء اپنے اعتبار سے کرتے ہیں. فقیر سیدھا سادہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، قائم کرنے سے مراد ہے جو کچھ نماز میں سبحانک اللہم سے لے کے یقوم الحساب تک پڑھ لیا، سلام پھیر دیا، نماز پڑھ لینے کے بعد ان میں سے کسی ایک لفظ کا بھی منکر نہیں ہو. جو کچھ نماز، اور بھی میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں جو اکثر علماء بیان فرماتے ہیں، جو حدیث میں اور جو مفسرین میں اور محدثین میں بیان کرتے ہیں اسے ہٹ کے فقیر عرض کر رہا ہے. لیکن یہ بھی قرآن و حدیث سے ٹکراتی بات نہیں ہے کہ جو کچھ سبحانک اللہم سے لے کے یقوم الحساب تک پڑھ لیا، اب باہر رہ کے ان میں سے کسی ایک لفظ میں بھی مکرنا نہیں، پھرنا نہیں، انکار نہیں کرنا. جب عین نماز میں ایصال ثواب کیا جائے تو رب کی عبادت ہے. تو اگر نماز کے باہر ایصال ثواب کیا جائے تو بدعت کیسے ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب آپ ہر کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہم کل 10 ثواب، یہ صرف نام ہے، پہچان کریے. کل کوئی عام مسلمان دنیا سے گیا تھا اس کی ایصال ثواب کی محفل ہے. ان کی اصل ہے ایصال ثواب. آخری بات، کل 10 یہ ساری جو محافل ہاؤس وغیرہ ان کا اصل کیا ہے؟ صرف سبق یاد کر لیں. ان کی اصل کیا ہے؟ بولے یا سارے بولے پلیز. ان کی اصل کیا ہے؟ ایصال. تو اب جب کل کہا تو پتا چلا کوئی عام مسلمان دنیا سے گیا تھا اس کی ایصال ثواب کی محفل ہے تو نام کل رکھ دیا گیا. 10ویں پہ بھی یہی ہے، کوئی ایک مسلمان دنیا سے گیا جس کو دنیا سے گئے کم از کم ہفتہ ہو گیا، اس کے ایصال ثواب کی محفل ہے. تو جب یہ کہا جائے گا کہ عرس پاک کی محفل ہے تو پتا چلے گا صرف مسلمان نہیں کو اللہ کا ولی تھا، صرف مسلمان نہیں تھا، اللہ کا ولی تھا، اس کی عرس کی محفل ہے. اور جب یہ کہا جائے 11ویں شریف تو صرف اللہ کا ولی نہیں، ولیوں کا امام ہے، اس کے ایصال ثواب کی محفل ہے. جب کہا جائے شہدائے کربلا تو پتا چلے عام نہیں، نبی کا نواسا ہے جس کے ایصال ثواب کی محفل ہے. اور جب کہا جائے میلاد مصطفیٰ تو پتا چلے گا یہ اس ہستی کا ذکر ہے، اس کا ایصال ثواب ہے جس کی خاطر پوری کائنات کو بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.